سبحان اللہ ٹھیک ہے بس صحیح ہو برائے سال ثواب جملہ مرحومین بالخصوص بانیان مجلس مرحومین سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللهم وب الثواب سورتين هاتين لأرواح المؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم عجل لوليك الفرج اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود بحق حسين عليه السلام اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات بواجب نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد حاضرین مجلس بانیان مجلس اور تمام مومنین مومنات دے برکت رزق واسطے باواز بلند صلوات اللہم صلی علی بانیان مجلس دے مرحومین اور اپنے مرحومین دی مغفرت و بلندی درجات واسطے باواز بلند صلوات صلی علی محمد حجت دورہ امام آخر الزمان علیہ السلام دے جل ظہور واسطے باواز بلند صلوات ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بذت مني من رضاها فقد رضاني صلوات دعا ہے پروردگار عالم اسی سارے حضرات دا سگت آ جانا عبادت شمار فرمائے جو حاجات لے کے آیا پروردگار عالم اس سے کردی برکتنا پوریاں فرمائے بانیان مجلس دے مرحومین بیگم و سید ہدایت حسین بیگم و سید احمد شاہ بیگم و سید عاشق حسین زوجہ ساجد علی سید صفیق قسم انہا تمام مرحومین دی مالک مغفرت فرمائے حاضرین مجلس مومنین مومنات جہان دے مومنین دے وسعت رزق و برکت سے اللہ رحمت و برکات سے عمل فرمائے
بالخصوص بانی مجلس دی ایک دعا ہے وسعت علم واسطے خداوند متعال سانو سارے نو وسعت علم عطا فرمائے، معرفت اہل بیت عطا فرمائے. سب دعاواں دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات. ہر مسلمان خواہش مند ہے جنت. سنی مسلمان ہو گئے یا شیعہ، دیوبندی ہو گئے یا اہل حدیث، سب جنت دے ہی خواہش مند ہیں. جڑے ہاتھ بن کے نماز پڑھ دیں انہوں دا مقصد بھی جنت، اور جڑے ہاتھ کھول کے نماز پڑھ دیں انہوں دا مقصد بھی جنت. جڑے مجلس ادا اور میلاد مصطفیٰ دے جلوس برآمد کر دیں انہوں دا مقصد بھی جنت، تے جڑے انہاں روک دیں انہوں کو پوچھی بے انہاں کیوں روک دیو، انہوں دا جواب ہوندے وے اسی بھی جنت جانے. تو پھر جنت کون جائے گا؟ جنت صرف ہو جائے گا جس تے اللہ راضی. جس تے اللہ راضی نہیں وہ جنت نہیں جا سکتا. جنت واسطے سب تو پہلی اور بنیادی شرط ہے کہ اللہ بندے تے راضی ہو جائے. سارا جہان بھی راضی ہو گیا نا جی، صرف اللہ ناراض ہو گیا، بندہ جنت نہیں جا سکتا. اور سارا جہان بندے نال ناراض ہو جائے، صرف اللہ راضی ہو بندہ جنت جائے گا. جس واسطے میں مثالن عرض کردہ رہنا کہ اگر اللہ دی رضا تو بغیر جنت لبدی ہوندی تو ہر کسی واسطے رضی اللہ دے رٹے نہ ہوندے. اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ جدے اتنے اللہ راضی ہونا ہے اس جنت جانا. اللہ دا بندے تے مہربان ہو جانا ہور گل ہے، اور اللہ دا بندے تے راضی ہو جانا ہور گل. اکثر بندے اس گل تو دھوکا کھا گئے، اللہ دیاں مہربانیاں اس دا راضی ہونا سمجھ دیں تے ساری زندگی کوشش ہی نہیں کیتی وہ پتہ کریے اللہ راضی کنا کمت. اللہ دا مہربان ہونا ہور گل ہے اور اللہ دا بندے تے راضی ہونا ہور گل. مہربانی ہور شے ہوندی ہے اور راضی ہونا ہور شے. جنہ لوگاں کو تسی شہرت، اقتدار اور مارے دنیا دیکھ رہے ہو، اللہ راضی نہیں، مہربان ہے. اگر مالک دنیا آ جانا اس دے راضی ہونے دی نشانی ہے، پھر قریباً آتے ناراض. پھر مال دنیا کافراں کول بھی، دشمنان خدا کول، دشمنان رسول کول، دشمنان اہل بیت کول بھی مال دنیا ہے. اقتدار اس دے راضی ہونے دی نشانی نہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ اقتدار انہاں بھی حاصل کیتا ہے جڑے خدا بھی نہ مندے، خدا دے نبیاں بھی نہ مندے تے ائمہ اہل بیت نو بھی نہ مندے. توجہ فرمائے. تو یہ تو پتہ لگ گیا مال دنیا اس دے راضی ہونے دی نشانی نہیں، اقتدار اس دے راضی ہونے دی نشانی نہیں. یہ اس دی مہربانی ہو سکتی ہے، اس دا راضی ہونا نہیں ہو سکتا. توجہ فرمائے. مثالاً ایک واقعہ تاریخ کے اندر کہ مولا امیر المومنین نے اپنے قاتل میں شربت پلایا. یہ مشہور واقعہ کہ وہ ضرب مار کے نس گیا. تھوڑی دیر گزری، بیٹے باپ دے قاتل نو زندہ پکڑ کے باپ دی خدمت چلایا. کسی اور دے پتر ہوندے باہر ہی مار چھڑ دے، پیو نوں خبر ہی نہ دین دے. مولا علی علیہ السلام دے بیٹے بہادر بھی ہیں، غیرت مند بھی ہیں، جوان بھی ہیں، ہاشمی بھی ہیں، پھر بھی ماریا نہیں نے، زندہ پکڑ کے لائے. کیوں؟ مولا امیر المومنین نے اپنے بیٹے دی تربیت ہی نہیں کی ہے. مولا علی علیہ السلام دے بیٹے جان دے آن پیو موجود ہوئے فیصلے دا حق اولاد میں نہیں. دنیا بڑی گلاں مشہور نے بھئی فلاں بندے دی اولاد بڑی نیک ہے. پتہ نیک اولاد کیڑی ہوندی؟ نیک اولاد ماں باپ واسطے صرف وہ ہوندی ہے جڑے اپنے زندگی دے فیصلے آپ نہ کرن، ماں باپ کو کرن.
بابا حکم کرو. مولا امیر المومنین نے جڑا پہلا حکم ارشاد فرمایا یوسف اپنے قاتل واسطے فرمایا نے بیٹا حسن اس نو شربت پلا دے. کسی شاعر نے اتنے بڑا شعر بہترین لکھیا قاتل کو جو پلائے شربت زیب دیتا ہے اسے ساقی کوثر. کہ مولا علی علیہ السلام اپنے قاتل نو جڑا شربت پلایا ہی یہ راضی نامہ کیتا نے یا مہربانی کیتی؟ راضی نہیں ہوئے مہربان ہوئے. یہ مطلب مہربانی اور شاید راضی ہونا جنہیں بندیاں کو شہرت اقتدار مال دنیا بیخ دیو اللہ راضی نہیں مہربان ہے او دے راضی ہونا رہے کم ہو. یا اللہ جمال پور سیدہ مجلس سے سامنے تھوڑے نے تے لائیو ٹھیر بندے پہ سوندے ہو سن تے سارے دا ایک سوال ہے بھی تیری رضا کیا ہے؟ یا اللہ وہ تیری رضا کیڑی شے جیڑی کسے لبنی ہے تو اس جنت جانا. آواز قدرت توصیب زبان مصطفیٰ اللہ دے نبی اس سوال دا جواب دیتا ہوئے آقا دی حدیث سے اللہ نے اپنا راضی ہونا چھپا دیتا ہے اپنی اطاعت دے اندر. جو اللہ دا اطاعت گزار ہے اللہ اس تے راضی. اطاعت گزار کوئی امیر ہے اللہ اس تے راضی. اطاعت گزار کوئی فقیر ہے اللہ اس تے راضی. کیوں؟ اللہ نے اپنا راضی ہونا چھپایا ہے اپنی اطاعت دے وچ. یا اللہ پھر تیری اطاعت کیا ہے جس دے اندر تیری رضا ہے اور جس دے حاصل ہونے تو بعد بندہ جنت جائے گا. یا اللہ وہ اطاعت کیا ہے جس کے اندر تیری رضا ہے؟ آیت موجود من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس میرے مصطفیٰ نبی دی اطاعت کی تھی اس صرف میرے نبی دی اطاعت نہیں کی تھی میں اللہ دی اطاعت کی. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت نعرہ حیدری. اطاعت مصطفیٰ اطاعت خدا ہے اور اطاعت خدا رضا خدا ہے. آسان ترجمہ کریے اللہ پہ فرماندے اگر تسا میں راضی کرنا ہوئے تو میرے نبی راضی کرنا. اگر میرا نبی تھوڑے تے راضی ہو گیا میں اللہ راضی. اور اگر میرا نبی تھوڑے تے راضی نہ ہو میں اللہ تھوڑے تے راضی نہیں ہوں. اللہ رب العزت نے اپنی مرضی دا مرکز و محور اپنے حبیب نو قرار دیتا کہ جس تے میرا نبی راضی اس تے میں اللہ راضی. اور جس تے میرا نبی راضی نہ ہویا اس تے میں اللہ راضی نہ ہویا. اور جس تے اللہ راضی نہ ہوئے وہ جنت نہیں جا سکتا. جنت واسطے ضروری اللہ دا راضی ہونا اور اللہ راضی صرف اس تے ہوئے گا جس تے حضور راضی ہونا. اللہ نے اپنی مرضی دا مرکز و محور اپنی اطاعت دا عملی ثبوت دنیا چ اپنے حبیب نو قرار دیتا. منو گے اے دی منی میری بھی جائے گی. آنکھ لگو گے میرے نبی دے تھے میرا آنکھ بھی منی جائے گی. میں بارگاہ رسالت چ گزارش کرن لگا یا نبی اللہ میری آواز مدینے جا رہی. کیوں؟ جدو میں حضور تے درود پڑھیا انہاں سن لیا. جدو میں کلمہ پڑھیا انہاں تصدیق کر لی. جدو میں سلام بھیجیا پہنچ گیا. یا نبی اللہ یہ سارے تھوڑے امتی پوچھ دیں کہ تسی تے اللہ دی مرضی ہو تھوڑی اطاعت تے اللہ دی اطاعت ہے تھوڑی اپنی بھی کوئی مرضی ہے؟ سنی شیعہ کتاباں گواہ نے آقا دی حدیث اج تک کتاباں دے اندر موجود ہے. فرمایا ہاں فاطمہ تو بزتو منی ما رضا فقد رضانی. فاطمہ میرا حصہ ہے جو میری بیٹی راضی کرے اس نے مجھے راضی کیا جو مجھے راضی کرے اس نے خدا کو راضی. بطول راضی رسول راضی رسول راضی خدا راضی. یا نبی اللہ امت لیٹ ہو گئی تھوڑی بیٹی راضی نہیں کر سکے نہ تھوڑا کوئی راضی کر سکیا نہ تھوڑی بیٹی. ہوش دا زمانہ ہے سوشل میڈیا نے بڑیاں گلاں واضح کر دیتی ہیں. ہن راضی کرنا چاہتے ہیں کوئی گنجائش ہے؟ آقا دی حدیث موجود ہے گنجائش موجود ہے. انا وعلی من نور واحد من اطاع علیا فقد اطاعنی ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ.
میں اور علی ایک ہی نور دے دو حصے ہیں، جس نے علی دی اطاعت کی تھی اس میری اطاعت کی تھی، جس میری اطاعت کی تھی اس اللہ دی سبحان اطاعت کی اللہ سبحان اللہ نعرہ حیدری یا رسول اللہ امت اجے بھی لیٹ ہے، نہ تو راضی کر سکی نہ تھوڑی بیٹی نہ مولا علی ہوں چاہتے ہیں راضی کرنا، کوئی گنجائش بن دی آقا دی پھر حدیث موجود ہے حسن و حسین و ریحانت آیا، یہ حسن و حسین میری خوشبو ہیں، یہ میری محبت کا مرکز و محور ہیں، یہ مجھے جہان میں سب سے پیارے ہیں بعد از خدا، اگر کوئی ان کو راضی کر لے تو میں راضی، جس پر میں راضی اس پر میرا اللہ۔ کیا کہیں آقا دی حدیث سنی اور شیعہ کتاباں موجود ہے، جس کو ترجمہ کر دیں وضاحت نہیں کر دے۔ آقا نے فرمایا اپنے اصحاب دے مجمع سے، من احب الحسین احبہ اللہ، جو بھی میرے بیٹے حسین کے ساتھ اظہار محبت کرے گا اس کو اسی دنیا میں ایک انعام ملنے والا ہے، احبہ اللہ، اللہ اسے اپنا محبوب بنا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کائنات سب تو زیادہ محبوب خدا آقا دی ذات، سنی شیعہ سب حضور نو ان لفظ نال یاد کر دیں کہ آخری نبی محبوب خدا نے، اور اللہ دے نبی نے اپنے محبوب ہونے کا راز بھی بتا دیا کہ میں حسین سے محبت کرتا تھا، اللہ میرے ساتھ محبت کرنے لگا۔ آقا نے فرمایا میری آل دی اطاعت میری اطاعت ہے، میری اطاعت اللہ دی اطاعت ہے، میری آل دی پیروی میری پیروی ہے، میری بھی پیروی اللہ دی رضا ہے اور اللہ دا راضی ہونا ہے۔ گویا اللہ دے نبی نے اس امت واسطے اتنی آسانی پیدا کر دی تھی کہ 14 وچوں کسی ایک نہ راضی کرو اللہ راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان نبی اور آل نبی اللہ نہیں، اللہ دے بندے نے۔ کسی شیعہ دا عقیدہ نہیں کہ نبی اور آل نبی اللہ، اور اگر کوئی انہاں اللہ آکھے مشرک ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ دی نہ ذات وچ کوئی شریک ہے نہ اللہ دی صفات وچ کوئی شریک ہے۔ یہی شیعہ عقیدہ ہے، بے شک یہی اسلام کا عقیدہ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے اپنی ذات میں بھی صفات میں بھی۔ نبی اور آل نبی اللہ کے بندے ہیں، لیکن یہ عام بندے نہیں ہیں، یہ اللہ کے ایسے پیارے بندے ہیں، اگر یہ کسی سے راضی ہو جائیں تو اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے کہ یہ اللہ کو اتنے پیارے ہیں، جو ان کو پکارتا ہے اللہ اس کی مدد اس لیے کرتا ہے کہ تو نے انہیں پکارا ہے جو مجھے پیارے ہیں۔ جو ان سے توسل کرتا ہے اللہ اس پہ رحم کرتا ہے اس لیے کہ تو ان سے منسلک ہو گیا ہے جو میری رحمت کے ساتھ ہر وقت ہی منسلک ہیں، جن کی محبت میں میں نے جہان بنا دیا، جن کی محبت میں میں گناہگاروں کو معاف کر دوں گا، جنہیں میں نے معاف کرنے کا حق بھی دے رکھا ہے، جسے حق شفاعت کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ لو باواز بلند اور بلند۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اطاعت اور اتباع یہ دو چیزیں، اللہ دی اطاعت، اللہ دے رسول دی اطاعت اور آل رسول دی اطاعت۔ بعض مقامات تے اللہ نے اپنی اطاعت اور اپنے حبیب دی اطاعت نو بیان فرمایا قرآن مجید دے اندر۔ بعض مقامات تے اللہ نے صرف اپنے حبیب دی اطاعت دا ذکر کیتا، اپنی اطاعت دے ضمن کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور ایک آیت تو اللہ نے فرما دیتا کہ اے صاحبان ایمان اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، میری اطاعت بھی کرنا، میرے نبی کی اطاعت بھی کرنا، اور اس نبی کے بعد جو دین کے وارث ہیں ان کی اطاعت بھی کرنا۔ اطاعت کی منزل میں اللہ کی بھی ہوتی ہے، رسول کی بھی ہوتی ہے، آل رسول کی بھی ہوتی ہے، لیکن اتباع میں اللہ کی اتباع نہیں ہوتی، اتباع مصطفیٰ کی ہوتی ہے یا آل مصطفیٰ کی ہوتی ہے۔ پھر اطاعت اور اتباع میں فرق کیا؟ قول کی پیروی اطاعت ہوتی ہے،
فعل کی پیروی اتباع ہوتی ہے۔ میں جملہ تھانوں اس واسطے اس طرح بیان کر دیتا کہ تسی علماء نال مربوط رہندے ہو، تسی جلدی سمجھ جاؤ گے۔ میں آسان کر دینا، بات سن کر مان لینا یہ اطاعت ہوتی ہے۔ اس منزل پر اللہ کی بھی ہوگی، اس کا حکم بھی ماننا ہے، اس کے نبی کا حکم بھی ماننا ہے، اس نبی کی آل کا حکم بھی ماننا ہے۔ جو اللہ فرمائے گا وہی نبی فرمائیں گے، جو نبی فرمائیں گے وہی آل نبی فرمائیں گے۔ لیکن اللہ فرمائے گا تو قرآن بنے گا، نبی اور آل نبی فرمائیں گے تو حدیث بنے گی۔ منکر قرآن بھی کافر ہوتا ہے، منکر حدیث بھی کافر ہوتا ہے۔ یہی فرق ہے قرآن و حدیث میں۔ خدا بیان فرمائے، خدا حکم دے، قرآن ہوتا ہے، مصطفیٰ والے مصطفیٰ حکم دیں تو حدیث ہوتی ہے۔ اور یہ سارا دین قرآن و حدیث کے مجموعے کا نام ہے۔ توجہ فرما لو، جہاں روزے کا حکم اللہ نے دیا ہے آیت میں، وہاں نبی نے روزہ رکھنے کا طریقہ بتایا ہے حدیث میں۔ جہاں نماز کا حکم دیا ہے اللہ نے آیت میں، وہاں نبی نے نماز کا طریقہ بتایا ہے حدیث میں۔ تو اس لیے یہ قرآن کی اتباع، قرآن کو ماننا اور حدیث کو ماننا، یہ دونوں ماننے کے بعد بندہ مسلمان ہوتا ہے۔ تو قول کی پیروی ہوتی ہے اطاعت۔ توجہ فرما، عمل کی پیروی اتباع ہوتی ہے، اور عمل کی پیروی اس کی جاتی ہے جس کا عمل سامنے ہو۔ اللہ چونکہ سامنے نہیں آتا، اس کی اتباع نہیں ہوتی۔ نبی بھی سامنے تھے، آل نبی بھی سامنے تھے، جو ان کے عمل کی نقل کرتا ہے وہ اتباع رسول کرتا ہے، اتباع آل رسول کرتا ہے۔ اب اطاعت کرنا پہلا عمل ہے، اطاعت کرنا پہلی منزل ہے، اتباع کرنا دوسری منزل ہے۔ مولا علی کو اللہ کا ولی ماننا نبی اور خدا کے ذریعے، یہ ان دونوں کی اطاعت ہے۔ اور مولا علی کے حکم کو، سیرت کو، عمل کو دیکھ کر نقل کرنا یہ اطاعت نہیں، یہ اتباع مصطفیٰ، اتباع مرتضیٰ۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ نماز افضل العبادہ، یہ تمام عبادات میں افضل عبادت نماز ہے۔ توجہ فرما رہے جی، ہوڑی ہوڑی جانچ آ جاتی، صلوات پڑھ لو بابا سے بڑا۔ خیر ہے، اذان ہی پی ہوندی ہے، ایک اور صلوات پڑھ لو بابا سے بڑا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، دنیا آخرت میں سب سے بہترین زندگی نبی کے عمل کی نقل کرنا ہے۔ توجہ فرما رہے، اگر رسول اللہ دی نماز پڑھنے مرد اتباع کرن تو ان کی نماز قبول ہو جاتی ہے، اور اگر رسول اللہ کی نماز کی نقل کما حق کو کوئی مومنہ عورت کرے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ نماز پڑھتے تھے امامہ سر پہ رکھ کر۔ اگر کوئی مسلمان، کوئی مومن سر پر امامہ رکھ کر نماز پڑھے تو یہ اتباع مصطفیٰ ہے اور نماز قبول ہے۔ اگر کوئی عورت مومنہ نبی کی طرح سر پر امامہ رکھ کر نماز پڑھے تو نماز باطل ہے، اسی نبی کا حکم ہے باطل۔ اللہ دے رسول نے دو کپڑے احرام بنیا، اگر کوئی مومن رسول اللہ کے عمل کو دیکھ کر دو کپڑوں میں احرام باندھے تو اس کا احرام باندھنا ٹھیک ہے، حج بھی قبول، حج بھی قبول ہے۔ اگر کوئی عورت اس طرح احرام باندھے تو احرام باندھنا ہی باطل ہے، حج بھی باطل ہو جائے۔ تو یا اللہ
تو نے تو کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے نبی کی اتباع کرو گے، میرے نبی کی سیرت پر عمل کرو گے، میرے نبی کے عمل کی نقل کرو گے تو یہی بہترین زندگی ہے، یہی مجھے پسند ہے۔ یا اللہ عورتیں کدھر جائیں، مستوریں کدھر جائیں؟ آواز قدرت آئے گی۔ اسی لیے نبی نے کہا تھا فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ نبی مردوں کے لیے نمونہ عمل ہیں تو فاطمہ زہرا کائنات کی عورتوں کے لیے نمونہ عمل۔ اس لیے فرمایا فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرا حصہ ہے کہ فاطمہ کار رسالت میں شامل۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ کونین احترام واسطے کلما دخل، جب بھی سیدہ سامنے آئے، کلما دخلت فاطمہ تو الی ابیہا، جدو بھی آئے، بچپن، جوانی، شادی تو پہلے، شادی تو بعد، قام رسول اللہ، پیغمبر بیٹی نے دیکھ کے کھڑے ہو گئے۔ اور رسول اللہ دا عمل ایک دن دا نہیں، کلما، جدو بھی آئے۔ اور رسول اللہ دے اس عمل نو کسی اور دیکھیا ہوئے یا نہ دیکھیا ہوئے، مولا امیر بھی دیکھ دیا، مولا امام حسن بھی دیکھ دیا، مولا امام حسین بھی دیکھ دیا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا رسول اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہوئے۔ اور رسول اللہ دا عمل امت واسطے، ائمہ اہل بیت واسطے سنت۔ اور امیر المومنین دا دعویٰ ہے میں علی ہوں جس نے نبی پاک کی ہر سنت پر عمل کیا۔ تو یا علی، نبی تو بیٹی واسطے کھڑے ہوندے ہیں، تسی اپنی کسی بیٹی واسطے کھڑے نہیں ہوئے۔ مولا امام حسن دے سامنے عرض کریں گے مولا تسی اپنے نانن دیکھیا اپنی بیٹی واسطے کھڑے ہوندے ہیں، لیکن تسی اپنی کسی بیٹی واسطے کھڑے نہیں ہوئے۔ مولا حسین اپنی کسی بیٹی واسطے کھڑے نہیں ہوئے۔ تو راز کیا ہے؟ سب دا جواب آئے گا، پیغمبر بیٹی سمجھ کر کھڑے نہیں ہوتے تھے، فاطمہ کا ایک مقام تھا جس کو دیکھ کر پیغمبر کھڑے ہوتے۔ اور اس منزل تے علامہ علی نقی دا وہ جملہ کہ یہ نبی بیٹی کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، ایک ہادی دوسرے ہادی کا احترام کرتے کہ نبی مردوں اور عورتوں کے لیے نمونہ عمل تھے تو نبی کی بیٹی کائنات کی مستوروں کے لیے نمونہ عمل تھے۔ جو اس کی پیروی کریں گی وہ در حقیقت رسول اللہ کی پیروی ہوگی، اور جو رسول اللہ کی پیروی کرے گا یا کرے گی اسے کیا ملے گا؟ اللہ کی رضا ملے گی۔ اور جس پر اللہ راضی ہوگا وہ غریب بھی ہوگا تو جنت جائے گا، امیر بھی ہوگا تو جنت جائے گا۔ بندیاں راضی نہ کرو، بندے نہیں راضی ہوندے، اللہ راضی کرو۔ کیوں؟ سب سے جلدی راضی ہونے والی ذات خدا کی ذات ہے۔ مولا امیر المومنین نے دعائے کمیل کے اندر فرمایا یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، کہ سب سے جلدی راضی ہونے والی ذات اپنے اس بندے کو معاف کر دے جس کے پاس سوائے دعا کے اب کچھ نہیں رہا۔ تو نبی اور آل نبی اللہ دے بندے، اور ایسے اللہ دے پیارے بندے، اگر کسی ناراضی ہوں تو خدا راضی ہوں دے، ناراض ہوں تو خدا ناراض ہوں دے۔ اور اس جملے نو لوح دل تے لکھو، اپنی محفلیں بیان کرو۔ نبی اور آل نبی دی نظر کسی دے مال تے نہیں ہوندی، کسی دے اقتدار تے نہیں ہوندی، کسی دی شہرت تے نہیں ہوندی، کسی دی جاگیر تے نہیں ہوندی، کسی دے محل تے نہیں ہوندی۔ نبی اور آل نبی دی نظر بندے دے کردار اور عمل پہ ہوتی ہے۔ اس واسطے کہ جنہ دا کردار انہاں پسند آئی، باویں رنگ دا کالا ہی مؤذن بنا لیا، جنہ دا کردار پسند آئی، باویں مزدور آئی، پیغمبر جیسی ہستی فرما دیتا السلمان من اہل البیت، اے مزدور تھوڑی نظر چے یہ دا کردار اس قابل ہے کہ یہ تمہارا نہیں رہا، یہ ہمارا ہو گیا ہے۔ ساری دنیا دے بندے آجڑیاں تو دور باندھن، جڑے پیڑاں چگاندے انہاں تو دور باندھن، کیوں؟ انہاں کو پیڑاں دی اچھان ہوندی۔ پنجابی اس نبی نے کیا دیکھا تھا ابو ذر میں کہ فرما دیا ابو ذر سے بڑا سچا نہ زمین نے اٹھایا ہے نہ آسمان نے سایہ فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ۔ کیا تھا؟ مال نہیں تھا، وہ در حقیقت کردار مصطفیٰ و مرتضیٰ کا جو اس سے جھلک آتی تھی اسے پیغمبر نے دیکھ کر فرمایا تھا اس سے بڑا تو سچا ہی کوئی نہیں ہے زمین پر۔ تو
اگر 14 کے قریب ہونا چاہتے ہو تو مال کے ذریعے نہیں، شہرت کے ذریعے نہیں، سیرت و کردار کے ذریعے. اور اہل بیت نے دین اتنا آسان کیتا کہ جس سے کوئی امیر عمل کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے، غریب عمل کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے. معیار ہی ایسا رکھ دیتا، اپنا قرب حاصل کران واسطے معیار ہی ایسا رکھ دیتا کہ عمل ہمارے حکم پر کرتے رہنا، پھر دیکھنا تمہیں عزت کتنی ملے گی خدا کی طرف. لیکن ساڑی نظر سچی بات ہے، بندیاں دے پیسے تے ہوندی. اسی وینے ہاں بندے دی گھڑی، جتی، موبائل تے گڈی تے بعد وچ فیصلہ کرنے کتے بنا. اللہ اور اللہ دے رسول باہروں کو جنہیں ویندے، اندر کو جو گئے تے اس کی قدر ہوندی. وہ اندر بہترین ایمان ہونا چاہیے، اور بہترین ایمان صرف اس کا ہے جس کے ایمان کی تصدیق اس کے اعضاء و جوارح کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ایمان ایک دعویٰ ہے، عمل اس کی دلیل ہے. دنیا میں کوئی عدالت ایسے دعوے کو قبول نہیں کرتی جس کی دلیل نہ ہو. یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ عزاداری، یہ سچ بولنا، یہ در حقیقت تمہارے ان دعووں کی دلیلیں ہیں جو ہر وقت ہونی چاہیے کہ تم ہر وقت مومن رہنا چاہتے. اگر تم نے 1 گھنٹے کے لیے مومن رہنا ہے تو پھر ٹھیک ہے، مجلس کروا لیا کرو، اس دعوے کی دلیل ہوگی. جب تم 24 گھنٹے مومن رہنا چاہتے ہو، تم مرنا ہی ایمان پر چاہتے ہو، تو پھر اس ایمان کے دلائل ہیں یہ جو نماز روزہ ہے. اسے معمولی نہ سمجھو، یہ اس عظیم دعوے کی عظیم دلیلیں ہیں جو تمہیں پیش کرنی ہو. برائے صحت و سلامتی علماء حق کا بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی دختر پیغمبر دی سیرت. ظاہری حیات مبارکہ آقا زادی دی اس دنیا تے 18 سال، اور کیا بیلنس ہے آقا زادی دی زندگی. 9 سال بابا دے گھر اور 9 سال شوہر دے گھر. علامہ ذیشان حیدر جوادی نے نقوش عصمت سے لکھیا کہ یہ 9 سال باپ کے گھر میں اور 9 سال شوہر کے گھر میں، یہ کیا راز ہے. انہوں نے جملہ لکھیا، یہ سیدہ کونین کے 9 سال بابا کے پاس اور 9 سال شوہر کے پاس در حقیقت 9 سال کار رسالت میں مدد کی تھی، 9 سال کار امامت میں مدد کی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نبی اسی لیے تو اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے کہ یہ میری مددگار بھی ہے، یہ وہ کام کر رہی ہے جو میں نے کرنا تھا، یہ میرے لیے. اور اسی لیے امیر المومنین اس بی بی کے احترام میں یہ جملے فرمایا کرتے تھے کہ نبی کی بیٹی نے دین کی تبلیغ کو میرے لیے آسان کر دیا. اور وہ جملہ مولا امیر کا، یا رسول اللہ میں زمانے کا مشکل کشا، فاطمہ میری مشکل کشا. یہ کیا مشکل کشائی تھی؟ یہ دین کی تبلیغ در حقیقت مشکل کشائی تھی. صلوات بر محمد و آل محمد. پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی تے ایک سوال کیتا، جس سوال کا جواب جو دختر پیغمبر نے ارشاد فرمایا، پیغمبر پہلے ہی اس جواب سے آگاہ تھے. توجہ فرمائے. بعض بندے علماء کرام تے سوال اس واسطے کرتے ہیں کہ میں پتہ ہے لیکن جنہوں پتہ نہیں انہوں پتہ لگ جائے. یہ سیرت مصطفیٰ ہے. پیغمبر جانتے تھے اس سوال کا جواب جو بیٹی پر سوال کر رہے تھے، لیکن کیوں پوچھا؟ جنہیں نہیں پتا انہیں پتہ چل جائے 2 معصوم ہستیوں کے کلام میں در حقیقت راز کیا تھا. پیغمبر نے سوال کیا، بیٹی عورت کا سب سے بہترین زیور کیا ہے؟ جو علم رسول اللہ کے سینے میں تھا وہی علم ان کی بیٹی فاطمہ الزہرا کے سینے میں تھا. انہوں نے دنیا میں علم حاصل نہیں کیا، خدا نے عطا فرمایا. اس لیے سوال کیا تھا کہ جو جواب آئے گا وہ در حقیقت صرف جواب نہیں ہوگا، وہ کائنات کی مستورات کے لیے ہدایت کی مشعل ہوگی، ہدایت کا ایک اصول ہوگا. بیٹی عورت کا سب سے قیمتی زیور کیا ہے؟ دختر پیغمبر نے عرض کی تھی، بابا عورت کا سب سے قیمتی زیور پردہ ہے. بے شک. کتنا دین کو آسان کر دیا.
اگر سونا کہتے تو شاید کتنی ایسی عورتیں جو اس زیور کو حاصل نہ کر سکتی. چاندی کہتے، ہیرے کہتے. رسول کی بیٹی نے زیور ہی وہ بتایا جو قیمتی اتنا ہے کہ دنیا آخرت کی خیر ہے، آسان اتنا ہے کہ ہر مستور کے بس میں. اور پیغمبر نے دوسرا سوال کیا، بیٹی اللہ نے عورت پر پردہ کیوں فرض کیا؟ توجہ فرما رہے ہو؟ یہ عورتوں پر پردہ کرنا سنت نہیں ہے، یہ نماز کی طرح فرض ہے، یہ واجب ہے. رسول اللہ پوچھ رہے ہیں بیٹی اللہ نے عورت پر پردہ کیوں فرض کیا؟ اور رسول اللہ دی بیٹی دا جواب، بابا اس لیے اللہ نے عورت پر پردہ فرض کیا کہ عورت اللہ کا قیمتی اثاثہ ہے. رسول اللہ نے اگلا سوال کر دیا، بیٹی عورت ہی قیمتی اثاثہ کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ جتنی گود عظیم ہوگی اتنی اولاد عظیم، سبحان اللہ. جتنی ماں پردے دار ہوگی اتنی اولاد تربیت یافتہ ہوگی، جتنی ماں دیندار ہوگی اتنی نسل دیندار ہوگی. اس لیے کہ ماؤں کی گود میں نبیوں نے بھی آنا تھا، اماموں نے بھی آنا تھا، اس مستور کی گود میں ولیوں نے بھی آنا تھا. خدا نے پردہ اس لیے رکھا کہ یہ قیمتی چیزیں پردے میں ہوتی ہیں. شرفاء و کلا قیمتی چیزیں ہمیشہ پردے میں رکھتے ہیں. سونا چاندی قیمتی ہونے کی وجہ سے چھپایا جاتا ہے. تو جب تمہارے اور میرے نزدیک قیمتی چیز چھپائی جاتی ہے تو اللہ کے نزدیک مستور قیمتی اثاثہ تھا جسے پردے میں رکھنا مقصود ہے. اس لیے کہ عورت کا پردہ در حقیقت یہ نسلوں کی ضمانت ہے کہ نیک نسلیں آئیں گی. یہ عورت کا تحفظ ہے، یہ شرافت ہے. اور یاد رکھو یہ پردہ خدا نے اتنا فرض کیا ہے کہ اگر عورت بند کمرے میں نماز پڑھے، کوئی دیکھنے والا نہیں، بند کمرے میں نماز پڑھے، ایک یا چند بال نظر آ رہے ہوں، فقہ جعفریہ میں نماز باطل. فقہ جعفریہ فقہ اسلام، فقہ اسلام اصول خدا، حکم خدا. عورت بند کمرے میں نماز پڑھے، چند بال، ایک بال پردے سے باہر ہو، نماز باطل. کی سمجھو جیڑا اللہ اپنی بارگاہ کسی مستور کو بغیر پردے کے نہیں دیکھنا چاہتا وہ بازاروں میں کیسے دیکھنا چاہتا؟ اپنی بیٹیوں کو، اپنے گھر والوں کو پردے کی تاکید کرو، اس لیے کہ یہ اہل بیت کی سیرت میں شامل ہے. اور جملہ آکھنا چاہنا اگر بیدار بیٹھی ہو، کربلان دیکھو، کربلان سنو، غور کرو، اس میں بڑے راز چھپے ہوئے ہیں، بڑی حقیقتیں ہیں جن سے پردے اٹھائے گئے. قیامت تک کے لیے مشعل راہ ہے کربلا کا واقعہ. یہ مردہ دلوں کو زندگی بخشنے کے لیے ہے، مردہ قوموں کو زندہ کرنے کے لیے ہے، گمراہوں کی ہدایت کے لیے ہے، یہ دین کی بقا کا سبب ہے. اس کو غور سے دیکھو، اس میں مشکلات، اس میں مصائب، اس میں تکالیف اتنی تھیں کہ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں، سننے والے روتے ہیں. لیکن غور کرو اتنے مصائب کے باوجود مردوں نے سجدہ نہیں چھوڑا، مستوروں نے پردہ نہیں چھوڑا. روز عاشور مولا امام حسین دے صحابی نے استنائی ابو سمامہ، مولا نماز زور کا وقت ہو گیا، فرمایا جی نہیں ہویا جعلک اللہ من المصلین، بھلا ہوئی نمازیاں چلا شمار کری. ایڈی سونی خبر پہ یہ نماز کا پیغام سنانے والوں کو داد دینی چاہیے کہ یہ سیرت ہے امام حسین. دعا دی تھی جعلک اللہ من المصلین، بھلا ہوئی اللہ تین نمازیاں شمار کرے. اجے چند لمحات باقی ہیں اور جڑے چند اصحاب بچ کے انہوں نے عرض کی تھی بولا ہم چاہتے ہیں آخری نماز آپ کے ساتھ. پیغام بھیجا فوجی کے آڑے پاس، تیر روکو ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں.
ادو جواب آیا پڑھ لو اگر فائدہ دیں دی. مولا امام حسین نے فرمایا میں اپنے فائدے کے لیے نہیں پڑھتا، اس کی رضا کے لیے پڑھتا. دو صحابی سامنے آ گئے، ایک یہی عبداللہ سیداوی اور دوسرا سعید بن عبداللہ، ابو سمامہ اور سعید بن عبداللہ. مولا تسی نماز پڑھاؤ اور پیچھے پڑھن، ہم آپ کی حفاظت کریں گے. اتنے تیر لگے کہ جسم چھلنی ہو گئے اور نماز ختم ہونے تک شہید ہو گئے. فرزند زہرا اتنا جلدی اٹھے، ایک دا سر ایک زانو تے رکھیا اور دوسرے دا سر دوسرے زانو تے رکھیا، ایک ہاتھ ایک پیشانی تے اور دوسرا ہاتھ دوسرے دی پیشانی تے رکھ کے فرزند زہرا نے جنہوں نے نماز پیچھے پڑھی تھی ان کو مخاطب کیا، جب ہم جنت جائیں گے یہ دونوں ہمارے آگے آگے جائیں. عرض کی تھی مولا یہ غلام ہے. فرمایا غلام ہیں لیکن تمہیں پتہ نہیں یہ کام کیا کر رہے تھے، یہ حسین کی نماز کے محافظ ہیں، محافظ آگے چلتے ہیں. مردوں نے سجدہ نہیں چھوڑا. نہ بھولو امام حسین دو آخری سجدہ تسی نماز پڑھ دیو، جائے نماز تے پڑھ دیو، پکھا ہوندے سایہ ہوندے. ذرا کربلا چ امام حسین دا سجدہ دیکھو، تیراں دا مسلح، تیراں دی بارش. اوکھی گل ہے سامنے پترا دیاں لاشاں، پھراواں دیاں لاشاں، مہماناں دیاں لاشاں، پھر بھی سر سجدے چ رکھ کے پیا دین. الہی ترکت الخلق ترن فی ہواک اے تمت العیال لکھے یراک. او میرا اللہ میں ساری مخلوق چھڑ دیتی تیری محبت اور میں خود بھی شہید پہ ہونا، بچے یتیم پہ کرنا. اس واسطے میں تیری قدرت ویکھا، میں تیری شان ویکھا، میں مندے اندسا میں کس دے سامنے جھکے ہویا. یہی وجہ جنگل دا واقعہ آبادیاں جا کے 1400 سال پرانا واقعہ زندہ ہو گیا. کوئی آبادی ایسی نہیں جیتے ذکر حسین نہیں، کوئی علاقہ ایسا نہیں جیتے ذکر حسین نہیں. خدا نے امام حسین علیہ السلام نے سمجھ لو اتنا پسند کیتا کہ ہر آبادی دا حصہ قرار دیتا. لیکن امام حسین علیہ السلام دا سجدہ نسبتاً سوکھائی سید سجاد دا ہوگا، جو شام غریباں ساری رات سجدے چ گزار دیتے. میں جملہ آکھیا اوکھا اس واسطے آئی، سید سجاد جدو سجدے سر رکھ دیا کنہ تے پھوپیاں دے بہن ہوندے، واہ حجابا ہائے او ساڑے پردے، بہناں دے بہن ہوندے، واہ حجابا ہائے ساڑے پردے. پھر بھی سید سجاد دی آواز ہوندی ہے سید سبحان ربی العالی و بحمدہ. اور میدان کربلا میں یہ آوازیں بلند ہونی شروع ہو گئی، انت زین العابدین و انت سید الساجدین. لیکن شان بد گئی بی بی زینب سلام اللہ علیہا دے سجدے دی. سادات و مومنین کرام دل دکھے تو معاف کرنا، اس واسطے کہ بی بی زینب دا سجدہ اوکھا. مولا امام حسین سر سجدے چ رکھ دیان پیشانی زمین تے لگ دی ہے. مولا سجاد سر سجدے چ رکھ دیان پیشانی خاک کربلا تے لگ دی ہے. رسول زادی دا سجدہ اوکھا اس واسطے یہ ہاتھ بدے ہو جائیں تے پیشانی زمین تے نہیں اٹھ دی کن تے لگ دی. تے پھر بھی آدھیاں سبحان ربی العالی و بحمدہ العظمت للہ. یہ دنیا میں در حقیقت کربلا انقلاب کا نام. دنیا نے دیکھ لیا کربلا والے اس ذکر کا صدقہ ہے کہ اس وقت ساری دنیا بے ہوش ہے. فلسطین کے مسئلے میں شیعہ ہوش میں بھی ہیں، تیار بھی ہیں، مدد بھی کر رہے ہیں. یہ شیعوں کا کمال نہیں ہے، یہ کربلا کا تسلسل ہے، یہ بیداری ہے کربلا. العظمت للہ. رسول زادیاں نے ایسی سواریاں تے بٹھایا گیا جنہاں تے بن دا کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں. پڑھن والے ایک جملہ پڑھ دیں لیکن میری زبان سے ہمت طاقت نہیں میں واقع میں یہی آخدا رہنا. وہ کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں جنہاں تے بہایا گیا. ہاں جدو اٹھا دے نیڑے آئیاں اٹھا دے منہ جڑن لگ پے، اٹھا دے لب ہلن لگ پے. آقا زادی فرماندے نو میرا امام بچڑا میں نو 10 حیوان کی گلاں پہ کر دیں. سید سجاد فرمایا کو پیما حیوان ایک دوجے وصیت پہ کر دیں. آرام نال اٹھیا، آرام نال پویا. ہن تہاڈی گن تے عام بیبیاں نہیں، علی و بطول دیاں نوہاں تھیاں بنا کریوں تہاڈی وجہ تو انہاں دا نقصان نہ ہو جائے. ادو آقا زادی دا رخ پھر گیا مدینے والے پاسے. نانا گواہ رویا حیوان تے پہچان گیا. العظمت للہ. مسلمان نہیں پہچانے،
اس طرح لاشا کو گزاریا جا رہا جی میں لگتی کچھ نہیں مرضی نال کوئی نہ پہ ٹردے تازیانے مار مار کے ٹوریا جا رہا جلدی کرو کوفے دی پیشین دیر پہ ہوندی سید سجاد دے ہاتھ پوپیاں دے معاملہ دی مہاری چند قدم ہی چلے آن شمر رستہ روکیا ایک دو نہیں گزرنا پیچھے ہٹو اتھو گزرنا جیتے توڑے بابے دی لاش توپتے پئی اسی آج اندازہ کرنا تسی تے توڑی پھوپھی حسین دی لاش چھڑ کے کیوں چلے جاؤ میرے امام دا رخ پھریا شیخ الجامع فرما دینا جے چند قدم ہی چلے آن سامنے باپ دے لاشے تے نظر پئی جوان بیٹا آئی ہتھاں چو مہاری ٹھے پئی جسم کمبڑ لگ پیا چہرے تے موت دی زردی آگئی سید سجاد دا منہ آسمان والے پاسے پھر گیا اور زبان تے جملے بھی جاری ہو گئے یا لیتنی لم تلدنی امی کاش میں دنیا سے نہ آیا روکے پیا دن میں کیو جیا جوان پترا میرے بابے دی لاش دکھتے زمانے دا دستور ہے پیو مر جائے پتر بیرون ملک ہوئے او فون کر دے ہون جلدی نہ کرے میں نو آون دے میں پیو دا جنازہ آپ چویسا بندے رک دین کیوں پیو دے جنازے پترا نال سونے لگ دین میرے چوتھے امام دا بین آیا میں کیو جیا جوان پترا میرے بابے دی لاش دکھتے اللہ بھیراویں دے جوڑ سلامت رکھے ایک وطن دیو ہے دوجہ بیرون ملک ہوئے وطن اڑا بھیرا مر جائے باہر اڑا فون کر دے ہون جلدی نہ کریا میں نو آون دے میں بھیرا دا جنازہ چوے سا بندے رکویں دن کیوں بھیراویں دے جنازے بھیراویں نال سونے لگ دے میرے چوتھے امام نے بھیراویں دی اللہ سنڈٹھیاں تے وین بلند ہویا میں کیو جیا جوان بھیرا میرے بھیراویں دی اللہ سندھپتے چہرے تے موت دی زردی ہے جسم میرے امام دا کم دے اٹھ کلوتے ہویا ہاتھ بی زینب دے بدے ہویا سجاد دا چہرہ ڈٹھا یقین ہو گیا ہے میرا سفران دا سنگتی زندہ نہیں پیرا دا دیر نہیں نے لائی آقا دا دی اپنے آپ نو اٹھ تو ہنج گرایا ہے جی میں غازی بن بازوان دے گھوڑے تو مو دے بار سید سجاد منظر پوے دیان باج پائن پھوپی نو جا کے چاہے متے تو مٹی صاف کر کے پہ پوچھ دینے اتنی محبت میرے بابے نار اٹھا دے بان دا انتظار نے کیتا میں حکم کرو میں معمل بہا لیندہ میں اپنا موڑا نوا لیندہ میں اپنا زانو زمین تلا لیندہ تسی بسم اللہ کر کے معمل تو لے آندے اتنی محبت میرے بابے نار آقا دادی دی آواز آئیے بچڑا منہ اگے کر میں تیرا منہ چما تیرے بابے دی محبت اچ نہیں تیری زندگی بچاون واسطے میں نے ویکھے پیو دی لاش بھول جائے امام دنم سچ فرمائے بابے دی لاش تے بھول گئی ہے توڑا اٹھ تو لانا نہیں بھولدا بڑا اوکھا چاچا غازی گھوڑے تو چاچا غازی مردہ ہیں تسی مستور آؤ فرمایا اگر میں جنہ کرا تیرا منظر نہ بدلیا بچڑا میں تیری زندگی بچاون واسطے یہ وجہ سید سجاد نو اے پھپی دا منظر نہ بھولیا غازی دی اماں نو غازی دا گھوڑے دولان والا منظر نہ بھولیا یہ وجہ غازی دی اماں جدو این کر دیان یہ این کر دیان آئیو میرا بہادر بچڑا جدو بازو نال کوئی نانی اوکھا کیویں گھوڑے تو لتھا ہو سے اللہ لعنت اللہ اللہ قوم ظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ